حضرات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ بالاتفاق پہلے حضرت ابو بکر صدیق تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ سلاسل کے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نسبت مداریت کی طرف، کچھ لوگ وارثیت کی طرف، کچھ لوگ چشتیت اور نظامیت کی طرف کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بغض حضرت امیر معاویہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ لوگ ان حضرات صحابہ کے مقام پر ہاتھ صاف کر کے حضرت علی کو ڈائریکٹ تخت خلافت پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ مسلمانوں کا سب سے پہلا فرقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے بعد اہل تشیع کا وجود آیا کوفہ شہر میں۔ تو شروع میں جو شیعہ تھے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، وہ شیعہ نے علی تھے، وہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ بعد میں شیعہ جب رافضی ہو گئے، حضرات صحابہ پہ تبرہ کرنے لگے اور ان کے عقائد میں بگاڑ آ گیا۔ شیعہ فرقے کا ایک بہت بڑا عالم ہے ملا باقر مجلسی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے حق الیقین۔ اس کتاب میں اس نے اتنی خباثتیں، اتنی گندگیاں اور قرآن و سنت کا ایسا مذاق اڑایا ہے، تمام شیعوں کے نزدیک یہ کتاب بہت معتبر ہے، اور ہمارے یہاں جیسے الجامع الصحیح صحیح بخاری کا درجہ ہے، ویسے اہل تشیع کے یہاں پر الکافی نام کی کتاب ہے۔ اور شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں جو حضرت علی کی اولادوں میں سے ہیں، اور ان کے نزدیک ان اماموں پر معاذ اللہ وحی بھی اترتی ہے، اور ان اماموں کی وحی سے، ان اماموں کے وحی سے انبیاء کی وحی منسوخ ہوتی ہے۔ حضرت علی کی شان کوئی سنی گھٹا نہیں سکتا ہے، لیکن مبالغہ اتنا نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے، حضرت علی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کا مقام بہت بڑا ہے، وہ کعبے میں نہ پیدا ہوں تو کیا معاذ اللہ ان کا مقام گھٹ جائے گا؟ حضرت ابو بکر بھی تو نہیں پیدا ہوئے، لیکن انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ مقام جو ملتا ہے وہ رسول اللہ کی اتباع سے ملتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا بزرگان دین کہ شیعوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے معاذ اللہ، ملا باقر مجلسی لکھتا ہے اللہ نے جہنم کے 10 دروازے بنائے، ایک میں سے فرعون داخل ہوگا، ایک میں سے شداد، ایک میں سے نمرود، ایک میں سے حامان، ایک میں سے قارون، یہ لوگ داخل ہوں گے، اور ایک میں سے ابو بکر اور ایک میں سے عمر معاذ اللہ۔ یہ کتاب باقاعدہ شیعوں کے یہاں پڑھی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ خبیث لکھتا ہے کہ قریب قیامت جب امام مہدی کا نزول ہوگا، ان کا 12واں امام سنیوں کے ڈر سے کسی غار میں چھپا ہوا ہے، وہ قیامت سے قریب آئے گا، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر ان کے پیٹھ پہ کوڑے مارے گا اور بی بی فاطمہ کا بدلہ لے گا۔ یہ اتنی خبیث قوم ہے جو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایسی بات کرتی ہے۔ ان حرام الدہروں کو یہ نہیں پتا، ان متا کی اولادوں کو یہ نہیں معلوم اماں عائشہ صدیقہ کون ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ وہ ہے، اماں عائشہ صدیقہ وہ ہے کہ رسول اللہ جن کے ساتھ بستر پہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ وحی کو نازل کرتا۔ اماں عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جب منافقین نے ان پر تہمت لگائی تو رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، رسول اللہ جواب دیتے تو بعد کے لوگ قیل و قال کرتے حدیث ضعیف ہے، حدیث مردود ہے، حدیث موضوع ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دی، 1 مہینے تک سکوت اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نور میں 18 آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں نازل فرمائی۔ عائشہ پر بھونکنے والے شیعہ رافضیوں اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ابو بکر سے کہہ رہے ہیں انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہے۔ آج یہ تمہیں یاد آ رہا ہے اہل بیت کو نہیں پکڑو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ انت صاحبی فی الغار، تو غار میں بھی میرا یار ہے، تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، اور حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہے۔ اب جس کو میدان محشر میں
آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم اللہ کے محبوب اعظم کے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر پینا ہو، وہ ابو بکر کی تعظیم کرے، وہ ابو بکر کی توقیر کرے، وہ ابو بکر کو خلیفہ اول مانے، اس لیے کہ رسول اللہ ابو بکر کا بغض جس کے دل میں ہوگا اسے جامع کوثر سے سیراب نہیں کریں گے۔ جامع کوثر پہ اگر اہل بیت ملیں گے تو حوض کوثر پہ حضرات صحابہ بھی ملیں گے، ابو بکر صدیق بھی ملیں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں اور زمین پر 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر۔ آسمان میں جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین پہ ابو بکر و عمر میرے وزیر۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، بلا شبہ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے عمر کے خوف سے انسانوں کے بھی شیطان اور جناتوں کے شیطان بھی بھاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر کے خوف سے انسانوں کے شیطان بھی، جناتوں کے شیطان بھی بھاگتے ہیں۔ وہ عمر کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب جو لوگ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے، اور جب گورنمنٹ نے 3 طلاق کو 1 کہا تو شیعوں کی اور غیر مقلدین کی تو عید ہو گئی، بانچیں کھل گئی کہ واہ واہ کیا فیصلہ ہو گیا، کیا خوب کہا۔ دشمنی حضرت عمر سے ہے۔ سنیے حضرت عمر فاروق، یہ تو وہ مقام ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہ 2 لوگوں کو اسلام کی دولت دے اور اسلام کی مدد فرما۔ ان 2 لوگوں میں کس کا نام تھا؟ ایک ابو جہل کا اور ایک حضرت عمر کا۔ لیکن خاص طور سے سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک خلافت کی اور اسلام آپ ہی کے دور میں آدھی دنیا تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ آدھی دنیا، خوف اتنا، سادگی اتنی۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ علی، ابو بکر و عمر کے زمانے میں تو جنگیں اتنی نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کی، آپ کے زمانے میں بہت مسلمانوں کی جنگیں ہوتی، روزانہ لڑتے ہیں۔ حضرت علی تو باب مدینۃ العلم ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر و عمر کا زمانہ تھا تو مشورہ دینے والا علی تھا، اور جب میرے خلافت کا زمانہ ہے تو مشورہ دینے والا تجھ جیسا نالائق۔ جنگیں تو مسلمانوں میں ہوگی نا، جنگیں تو مسلمانوں میں ہوگی۔ ان حضرات کرام، ان حضرات صحابہ نے کبھی ایک دوسرے کے حوالے سے بغض نہیں رکھا، سب محبت سے آپس میں رہے۔ حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا بیان آگے ہوگا جس میں بتایا جائے گا کہ ان کی آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ بہت محبتیں ان حضرات صحابہ کی آپس میں تھی۔ جب رسول اللہ علیہ السلام ہجری 11 میں دنیا سے تشریف لے گئے تو اب سوال یہ اٹھا کہ مسلمانوں کی قیادت کرے گا کون، مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری اٹھائے گا کون۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور عمر فاروق نے کہا سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایسا 17 مرتبہ ہوا کہ آپ موجود ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھائی آپ نے۔ ہم میں سے کوئی آگے بڑھنا چاہتا تو سرکار پیچھے کر لیتے اور فرماتے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ اس مسئلے پر ابو بکر کے سوا ہم کسی کو برداشت نہ کریں گے، اس مسئلے پہ اللہ و رسول ابو بکر کے سوا کسی کو برداشت نہ کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جس نے رسول اللہ کی حیات ظاہری میں ہماری امامت کی ہے، رسول اللہ کے بعد وہی ہمارے خلافت کا کام انجام دے گا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر یا کسی صحابی نے بیعت کی۔ اب ان کا دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے بیعت کر لی، کسی نے دلیل نہیں پوچھی کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ معلوم پڑا کہ صحابہ تقلید شخصی کرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں ایک امام کی تقلید ہوتی تھی، حضرت عمر نے تقلید کی، تمام صحابہ نے تقلیداً حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، آپ نے مجمع میں نگاہ دوڑائی کہ علی نظر نہیں آ رہے، فرمایا ذرا حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا مسلمانوں نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فمن الذی یؤخرک، کیا ہے ابو بکر صدیق میری کیا مجال کہ جسے نبی نے آگے بڑھایا ہو علی اسے پیچھے کرے، زندہ باد، جسے نبی نے آگے بڑھایا ہو علی اسے پیچھے کرے۔ یہ شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ ارے بلا فصل خلیفہ کیسے ہو گئے جب حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ جسے رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہے علی کی مجال نہیں کہ اسے پیچھے کرے۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر شکن نے، مرتضیٰ نے، بو تراب نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور بیعت کر لی۔ یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے حق مارا تھا، حق مارا تھا۔ ماہ محرم میں حضرات اہل بیت کے نام پر تم بدعتیں اور گمراہیاں عام کر رہے ہو۔ تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ حضرات صحابہ نے حق مارا ہے اور صحابہ سے کوئی کام نہیں ہے۔ حضرات صحابہ پہ بھونکنے والوں کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کا حق ہڑپا۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب سے میری ملاقات ہو گئی تو کہنے لگے ابو بکر صدیق نے حق ہڑپا۔ میں نے کہا کون سا حق؟ تو کتاب بھی لا رہے ہیں شیعوں کی۔ رسول اللہ کا ایک باغ تھا، باغ فدق، سرکار کا وصال ظاہری ہو گیا، ابو بکر صدیق نے وہ باغ بیوی فاطمہ کو نہیں دیا۔ اب یہ لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو ابو بکر و عمر عثمان سب غائب تھے، بیوی فاطمہ کا انہوں نے گھر جلایا۔ یہ ساری شیعی روایات اٹھا کر چوراہے پر لا کر جلا دو۔ سرکار کی تدفین میں، تہجیز میں، نماز، ہر کام میں یہ تینوں بزرگ شامل تھے۔ حضرت ابو بکر نے بی بی فاطمہ کو باغ فدق کیوں نہیں دیا؟ اس کے پیچھے کی وجہ تمہیں کیا معلوم ہے؟ حضرت ابو بکر نے کسی حسد کے بنا پر ایسا نہیں کیا۔ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو تمام ازواج مطہرات جو اس وقت حیات تھیں 9 کی تعداد میں، سب اماں عائشہ کے پاس آئیں۔ کیا ہے اماں عائشہ صدیقہ، آپ رسول اللہ کا جو مال ہے خیبر کا اور فدق کا وہ ہمارے بیچ میں صدقہ، ہمارے بیچ میں بانٹ دیں، ہمارے بیچ میں بانٹ دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ نے فرمایا الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث صدقہ، کیا تم نے اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا کہ انبیاء اپنے بعد جو کچھ چھوڑ کر جائے وہ مال بٹتا نہیں ہے بلکہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امت کے لیے کیا ہے؟ صدقہ۔ تو جب نبی کی وراثت صدقہ ہے تو ابو بکر بانٹے کیوں، عمر بانٹے کیوں، عثمان بانٹے کیوں؟ اب آپ کو بہت اعتراض ہے، اچھا نبی کی جائیداد میں صرف بیٹی کا حصہ ہے، بیویوں کا حصہ نہیں ہے نا؟ تو حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ وہ پرسوں اس کا بیان ہے حضرت امیر معاویہ کی۔ کیا نبی کی جائیداد میں، نبی کے مال میں ازواج مطہرات کا حق نہیں ہے؟ ہے، لیکن حضرت علی نے بھی ان کے بعد 6 ماہ تک امام حسن مجتبی نے بھی کار خلافت انجام دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کی ازواج پاک کو وہ مال کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ اور تمام انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ ایک بہت بڑے شیعہ مجتہد صاحب جن کا پہلا فلور خالی تھا، دکھنے میں بہت بڑے علامہ، فہامہ، اسامہ، اوباما، پاجامہ تھے، آئے کہنے لگے مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن میں تو ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، کہ داؤد کا وارث سلیمان تھا۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ نبی کا وارث ہوتا، اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی کا وارث نہیں ہوتا؟ میں نے کہا بے خر دماغ، الف سے علامہ، تجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن نے جہاں کہا وہ وریث سلیمان داؤد، وہاں پر کون سی وراثت مراد ہے؟ وہاں علم شریعت مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت علم ہے، علم، اور علماء اس کے وارث ہے۔ اور یہ زمین جائیداد، یہ مادی چیزیں جو وہ چھوڑ کر جائے وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنے والوں، یہ اعتراض حضرت علی پہ بھی جاتا ہے۔ بھونکنے والوں اپنی عقلوں کو ٹھکانے رکھو کہ تم کن کی بارگاہ میں بھونک رہے ہو، کن کی بارگاہ میں یہ باتیں کر رہے ہو۔ حضرت علی سے محبت بے شک کی جائے لیکن ان کا مقام چوتھا ہے، ان کا نمبر چوتھا ہے، اور تمام ان 3 صحابہ کے بعد
تمام صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سب سے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تیرے حوالے سے دو قومیں ہلاک ہوں گی، ایک تجھ سے بغض رکھ کے جو خارجی ہیں وہابی ہے، اور ایک تیری محبت میں اتنا غلو کر جائیں گے جیسے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کیا۔ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کیا، انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور حقیقت میں شیعوں میں ایک فرقہ ہے نوسیری، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، یہ لوگ شام میں جو آج کل شام میں سنیوں کو مار رہے ہیں نا، بشار الاسد حرام الدہر، یہ حرامی نوسیریوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ شام کی سب سے اونچی پہاڑی پر لے جاتے ہیں اور اسے پھینکتے ہیں وہاں سے، اور کہتے ہیں کہ تو محمد کے خدا نے تجھے پیدا کیا ہے تو مر جا، اور اس خدا نے پیدا کیا جسے ہم علی کہتے ہیں تو زندہ رہے۔ اتنے خبیث ہیں یہ کہ حضرت علی کے الوہیت کے قائل ہیں۔ ان میں ایک کھوجا ہے فاطمی اسماعیلی شیعہ، وہ بھی حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہے۔ زیدی ہے، امامیہ ہے، جعفری ہے، کاظمی ہے، رضوی ہے، جو اثنا عشری ہے، وہ بہرحال حضرت علی کو خدا تو نہیں مانتے لیکن تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی کفر ہے کہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ سنی ہو کر اپنی نسبت چشتیت، مداریت اور وارثیت کی طرف کرتے ہیں، وہ حضرات صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ وہ ذرا تنہائی میں سوچے کہ اگر صحابہ نہ ہو تو آپ کو معلوم ہے قرآن سمجھنے کے لیے پہلی کڑی کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ کون ہے؟ حدیث کی روایت کی پہلی کڑی کون ہے؟ یہ محدثین جو حدیث لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں؟ صحابہ سے لیتے ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کی ذات سے اعتماد اٹھایا جائے تو قرآن و سنت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، دین کی بنیاد باقی نہ رہے گی۔ حضرات صحابہ پر اعتماد کرو، ان پر بھروسہ کرو، ان سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اللہ کے لیے میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ اعتراض نہ بناؤ، میرے صحابہ کو نشانہ اعتراض نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور خطبے کے بعد جو حدیث پاک میں نے پڑھی یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔ کیسا خطبہ؟ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ۔ اللہ کے نبی نے ایسا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ دل لرز گئے، آنکھیں بہنے لگی۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو ان قریب ہم سے جدا ہو جائے گا، یعنی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہو۔ تو اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں، آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، کہ اپنے امیر کی سنو، اس کی اطاعت کرو جو تمہارا امیر ہو۔ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے۔ اور واقعی دنیا نے بہت اختلاف دیکھا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اختلاف دیکھو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ سبحان اللہ۔ تم پر لازم ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی